اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقے زیرآب، نالہ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سڑکیں گلیاں تالاب بن گئیں۔ کل سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ اسلام آباد کے علاقے بارہکہو میں دو کمسن بہن بھائی پانی میں ڈوب کر جاں بحق، محمد وزیر اور 8 سالہ امیمہ وزیر کا پوسٹ مارٹم مکمل، میتیں آبائی علاقے بانا روانہ کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بارش اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، سیلاب اور بارشوں میں تباہ گھروں سے مالکان کی مالی معاونت کا حکم، کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کی جائے، وفاقی وزراء اور سیکریٹریز کو متاثرہ علاقوں میں جا کر نقصان کا جائزہ اور بحالی کا کام شروع کروانے کی ہدایت۔ لاہور میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کرنے کا منصوبہ، بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکنک سے منظور، پلانٹ 836 ایکڑ رقبے پر لگایا جائے گا، کل لاگت 56 ارب روپے ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قیمتوں کا اطلاع 24 اگست تک ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاج کا 7واں روز، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے عوام کی بات نہ مانی تو جلد ہڑتال کی کال دیں گے، حکمرانوں کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ ملائیشین وزیر داخلہ کی محسن نقوی سے ملاقات، دہشت گردی، منشیات، غیر قانونی امیگریشن کے خلاف تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، کوسٹ گارڈز و تربیتی پروگرامز کے شعبوں میں اشتراک کار پر بات چیت، وزارت داخلہ میں تعیناتی کو فروغ دینے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا فیصلہ۔ آئین کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، عسکری پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کا بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کی قیادت ختم ہو چکی، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ایران میں کس سے بات کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے پاس اب بحریہ، فضائیہ، ریڈار، فنی آلات اور دفاعی ساز و سامان کی تیاری کی صلاحیت نہیں رہی۔ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ صدر کون بنے گا تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، میں صدر نہیں بننا چاہتا۔ معاشی دباؤ ایران کو معاہدے کی طرف آنے پر مجبور کرے گا، ایران کو جوہری تنصیبات کی تعمیر سے روکیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کے حوالے سے دو ٹوک موقف، کہا کہ ایران کے لیے آبنائے ہومس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ آبنائے ہومس سے ایران کی اجارہ داری ختم کر دی، آبنائے ہومس سے توانائی کی ترسیل کا راستہ محفوظ بنانا ہوگا۔ ایران کسی صورت، دھونس اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف، کہا کہ جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی ہے، بہتر ہے جنگ آج ہی ختم کی جائے کیونکہ ایران طاقتور ثابت ہو چکا ہے، جنگ سے پیدا ہونے والی مہنگائی اور دیگر مسائل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایران نے امریکی معاشی پابندیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ باسر آغچی کہتے ہیں ایران پر عائد تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں ناکام ہوئیں۔
ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकामी से दोचार हुई। मौशी सतह पर ईरान पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। मौजूदा मौशी दबाव का भी नाकाम तय है। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात का मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के कयाम का ऐलान। अबू ज़हबी में अमरीकी अमाराती टास्क फोर्स कायम की जाएगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक टास्क फोर्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। टास्क फोर्स का नाम टेरोन साइनाइपस रखा गया है। टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। तुर्किया ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। तुर्क वज़ीर इंसाफ के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटिला को रोकने पर जारी किया गया। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की गुफ्तगू। कहा कि हमारा काम क्रिप्टो को रेगुलर करना है। 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासा-जात लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल कर दिया गया। लाखों पाकिस्तानी के असासों को महफूज बनाने के लिए कानून बनाया गया है। और लीड्स टेस्ट इंग्लैंड के नाम पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की 233 रन की बढ़तरी के जवाब में पाकिस्तान 135 पर आउट। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में भी रेत की दीवार साबित हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।